اگلی حدیث میں اسی قسم کی ہے. حدثني عمرو بن علي حدثنا ابن ابي عدي عن ابي يونس القشيري عن ابن ابي مليكة ان ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال انظروا اين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت اقتلها لذلك فلقيت ابو لبابة فاخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان الا كل ابتر ذي طفيتين فانه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. یہ حدیث عمرو بن علی، اس کو عمر نہیں پڑھتے، جس عمر کے آگے واو آ جاتا نا اس کو عمرو پڑھتے ہیں، تو عمرو بن علی فلاس میں بیان کی ہے. یہ امام بخاری کے استاد ہیں. اور پھر ابن عمر سے روایت آ رہی ہے، ابن عمر عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، کہ کان یقتل الحیات، وہ سانپوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، مار ڈالا کرتے تھے. ثم نہا، پھر روک دیا انہوں نے. قال، کہنے لگے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدم حائطا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار گرائی، لہو، جو آپ کی تھی، فوجد فیہ سلخ حیۃ، تو وہاں آپ نے سانپ کی کیچلی دیکھی. سانپ ہر سال اپنی کیچلی اتار دیتا ہے نا، اپنی جو اوپر کی اسکن ہوتی ہے اسے پھر وہ ہٹا دیتا ہے تو نئی تازہ اسکن اس کی آ جاتی ہے سامنے. فقال، تو آپ نے فرمایا، انظروا این ہوا، دیکھو کہ وہ کہاں ہے، یعنی سانپ کہاں ہے. کیچلی نظر آ رہی ہے، آثار نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں سانپ ضرور چھپا ہوا ہے. فنظروا، تو انہوں نے دیکھا. فقال اقتلوه، فرمایا اس کو مار ڈالو. فكنت اقتلها لذلك، تو میں اس وجہ سے سانپ مارا کرتا تھا. کون مارتے تھے؟ عبداللہ بن عمر. یس. فلقیت ابا لبابہ، تو پھر میں ابو لبابہ سے ملا. فاخبرنی، تو انہوں نے مجھے بتایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقتلوا الجنان، جنان یعنی ایسے سانپوں کو قتل نہ کرو جو نیلے یا سفید رنگ کے ہوں، الا کل ابتر ذی طفیتین، مگر دم کٹے دو دھاری والے سانپ، بس ان کو مارو، سب کو نہیں. فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه، کیونکہ وہ بچے کو گرا دیتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ کے بچے کو، اور نگاہوں کو لے جاتے ہیں. فاقتلوه، تو اس کو قتل کر دو. تو پچھلی ایک حدیث میں ابتر کا ذکر آیا، ایک میں ذو طفیتین کا ذکر آیا، اس میں دونوں کا اکٹھے ذکر آیا. تو پھر ابن عمر ہر سانپ کو نہیں مارتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص قسم کے سانپوں کو مارنے کا حکم دیا، سفید سانپوں کو مارنے سے منع کیا. اور سفید سانپ اگر خاص طور پر وہ بل نہ کھا رہا ہو، سیدھا ہی جا رہا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ وہ عموماً جن ہوتا ہے جو سانپ کی شکل میں نظر آتا ہے، یعنی جن سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور گھریلو سانپ جو ایسے ہوتے ہیں جو سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور ان میں بل نہیں پڑ رہے ہوتے، تو ان کو مارنے سے پہلے ان کو کہنا چاہیے کہ وہ چلے جائیں، ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، اور 3 دن تک ایسا کرنا چاہیے. اور اس بارے میں بعض واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ بعض اوقات سانپوں کو جب اس طرح مار ڈالا گیا تو اس کے بعد کئی قسم کے یعنی کہ نقصان بھی. کچھ سانپ ایسے تھے جو پیئر میں ہوتے ہیں، اگر ایک کو مار ڈالا جائے تو جو اس کی مثلا نر کو مارا ہے تو مادہ، یا مادہ کو مارا تو نر، وہ پھر اس بندے کو ڈھونڈ لیتے ہیں جس نے مارا ہو اور اس کو آ کے کاٹ دیتے ہیں. اور بعض ایسے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ پھر وہ ہر سال اسی خاص موسم، خاص دن میں آ کے وہ جہاں بھی انسان ہوتا ہے اس کو ڈھونڈ کے اس کو کاٹتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمتیں ہیں. تو بہرحال اس سانپ کو مارنے سے منع کر دیا گیا. اس سلسلے میں ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جن جو ہوتے ہیں وہ سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام آپ نے سنا کبھی؟ کس کس نے سنا آپ نے؟ اچھا الحمدللہ کچھ لوگ جانتے ہیں ان کو. ان کی کئی کتابیں، وہ مجدد کہلاتے، یعنی ان کے جو افکار تھے اس سے مسلمانوں کے اندر بہت یعنی ان کے اندر بہت تبدیلی آئی تھی. اور انہی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ بھی کیا تھا. بہرحال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک سانپ کو مار ڈالا، تو بعد میں ایک جن ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو اپنی کورٹ یا عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے ایک ساتھی کو مار ڈالا. تو جب شاہ محدث دہلوی ان کے ساتھ گئے تو وہاں پر ایک عدالت لگی ہوئی تھی اور ان کو پیش کیا گیا.
تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے مارا ہے، لیکن اس لیے مارا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو مارنے کا حکم دیا. تو اس پر جو ان کا جج تھا وہ کہنے لگا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ وہ مسلمان جن تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا جن کھڑا ہوا جس کی جو بھویں تھی وہ لٹکی ہوئی تھی اور بہت ہی بوڑھا تھا. وہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے خود یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ جس میں آپ نے سانپوں کو مارنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ عالم یہ واقعہ ملتا ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بعض جنوں کی عمریں جو ہے وہ بہت لمبی لمبی بھی ہوتی ہیں. تو گھریلو سانپ جو ایسے ہوتے ہیں خصوصاً سفید رنگ کے بل نہ کھانے والے، ان کو مارنے سے پہلے ضرور یہ کہنا چاہیے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے. اگر وہ جن ہوگا تو دوبارہ نہیں آئے گا، اور اگر 3 دن تک پھر دوبارہ آئے تو تیسرے دن اس کو، یعنی تیسرے دن یا تیسری دفعہ اس کو مار سکتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ وحی کے بغیر یہ ساری معلومات ہمیں کہاں سے مل سکتی؟ کون ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے؟ کون ہمیں بتا سکتا ہے؟ اس لیے دین کو پڑھنا اور خاص طور پر احادیث کو پڑھنا اور صحیح احادیث کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی باقی مخلوق کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. پیچھے جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں گدھے کے بارے میں پڑھا، گدھے کے بارے میں، پھر اونٹ کے بارے میں، پھر بکریوں کے بارے میں، یعنی اللہ کی تخلیق کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ کیا کیا کرتی ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے. کون سا جانور ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور کون سا جانور مار دینا چاہیے اور کس کو مارنا نہیں چاہیے. اور پھر صحابہ کرام کا طرز عمل بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. اگلی حدیث ہے حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا جریر بن حازم عن نافع عن ابن عمر انه كان يقتل الحيات فحدثه ابو لبابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فامسك عنها. ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور یہ حدیث بیان کی ابو لبابہ کے ریفرنس سے کہ ابو لبابہ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی. عن ابن عمر، ابن عمر سے روایت ہے انہ کان یقتل الحیات، کہ وہ سانپوں کو مار ڈالا کرتے تھے. فحدثہ ابو لبابہ تھا، تو ابو لبابہ نے ان سے حدیث بیان کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا روکا ہے ان قتل جنان البیوت، گھریلو سفید سانپوں کے قتل سے. فامسک عنہا، تو انہوں نے ان کو مارنا چھوڑ دیا، وہ اس کام سے رک گئے، پھر نہیں مارتے تھے. تو یہاں ایک بات ختم ہوئی. اب اگلا باب ہے باب اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه فإن فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء وخمس من الدواب فواسق یقتلن فی الحرم. اس بات کے متعلق باب کہ اذا وقع الذباب، جب پڑ جائے مکھی، فی شراب احدکم، تم میں سے کسی کے ڈرنک میں، پینے کی چیز میں، شراب ہوتا پینے کی چیز، دودھ ہے یا پانی ہے یا کوئی جوس ہے، کوئی بھی چیز، اگر اس میں مکھی گر جائے تو کیا کرو؟ فلیغمسہ، تو اس کو ڈبو دو. یعنی اگر ایک طرف سے ابھی گری ہے یا ابھی اوپر ہے تو اس کو اندر ڈبو دو، ڈبو کے نکال کے پھینکو، یہ نہیں کہ اندر ہی رکھ دو. فإن فی احد جناحیہ داء، کیونکہ اس کے ایک پر کے ساتھ بیماری ہے، وفی الآخر شفاء، اور دوسرے پر میں شفا ہے، اینٹیڈوٹ ہے اس کا. یعنی ایک طرف اس کے بیماری ہے اور دوسری طرف اسی میں اللہ نے دوا بھی رکھ دی ہے. وخمس، اور 5 چیزیں، من الدواب، جانوروں میں سے، فواسق، فواسق ہیں یعنی فاسق ہیں، یقتلن فی الحرم، جن کو حرم میں قتل کیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا. ان کا ذکر آگے آئے گا کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کو مارنے کا حکم دیا گیا. حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زریع حدثنا معمر عن الزہری عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 5 فواسق یقتلن فی الحرم الفارة والأقرب والحدیہ والغراب والکلب العقور. اس حدیث کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا. اب آپ دیکھتی جائیں ان کا کتنا بڑا کردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ سے حاصل کیے ہوئے علم کو آگے بڑھانے میں، پھیلانے میں.
عام طور پر ہمارے معاشرے میں خصوصاً انڈو پاک کا جو معاشرہ ہے اس میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ عورت کا کام صرف کیا ہے؟ گھرداری، کھانا پکانا، بچے پیدا کرنا، بس اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچے، نہ وہ عقل سے کام لے، نہ وہ پڑھے لکھے. بلکہ بعض لوگ تو جو ریلیجس فیملیز ہوتی تھی وہ لڑکیوں کو لکھنا نہیں سکھاتی تھی. کیا کہتے تھے کہ لڑکیاں پھر خط لکھنے لگیں گی اور ان میں خرابیاں پھیلیں گی. یعنی اس قسم کی باتیں مشہور تھی. اور اس طرح امت کا ایک بڑا حصہ بڑے عرصے تک تعلیم سے محروم رہا. اب آپ خود سوچئے کہ اگر ماں جاہل ہوگی تو بچے کہاں سے پھر پڑھے لکھے ہوں گے؟ ان کو کون سکھائے گا اور ان کو کون سمجھائے گا؟ تو اس لیے چاہے آپ جاب کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پڑھنا لکھنا ضروری ہے. اور پڑھنے لکھنے سے مراد یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف ڈگری مل جائے تو بہت اچھا، ورنہ آپ سیلف اسٹڈی بھی کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں. اور آج کے دور میں تو سننے کے لیے بہت کچھ ہے الحمدللہ، جس میں آپ سن کے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں. اگر آپ ریگولرلی کہیں نہیں جا سکتے تو گھر پر ایک ٹائم مقرر کر کے، ٹائم مقرر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پھر اس میں انسان اس ٹائم کو بلاک کر دیتا ہے تو کوئی اور مصروفیت اس میں نہیں آتی، کام ہو جاتا ہے. مثلاً کوئی آپ کو کال کرتا ہے کہ میں اتنے بجے آ رہی ہوں تو آپ اس وقت معذرت کر سکتے ہیں اتنے سے اتنے بجے تک ذرا میرا پڑھنے کا ٹائم ہے، آپ اس کے بعد آئیں یا آپ اس سے پہلے آئیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مقرر ٹائم نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو لوگ چاہیں گے آپ وہی کرتے رہیں گے. حالانکہ ان کی بھی کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی کہ اسی خاص وقت میں ہی آپ ان کے لیے کچھ کریں، آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. تو جیسے اللہ نے نمازوں کے وقت مقرر کر دیے نا، تو ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اگر مقرر نہ کیے جاتے، اچھا جب چاہو دن میں 5 نمازیں پڑھ لینا، تو ہم ساری عشاء کے وقت عشاء جمع کرتے. تو بہت ضروری ہے کہ جو اہم کام زندگی میں آپ کرنا چاہیں اس کے لیے وقت مقرر کریں، وقت کی پابندی کے ساتھ کریں. چاہے تھوڑا سا ہی کریں، 15 منٹ رکھ لیں، آدھا گھنٹہ رکھ لیں، لیکن اس وقت میں گھر کے سرونٹس وغیرہ کو بھی، دوستوں کو بھی، سب کو پتا ہو کہ آپ کا یہ وقت آپ کی پڑھائی کا وقت ہے. چاہے آپ قرآن حفظ کریں، چاہے آپ تجوید پڑھیں، چاہے آپ حدیث پڑھیں، چاہے آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں، ایک چیز پڑھیں اس کے بعد دوسری شروع کر کے اس کے بعد تیسری، ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ کب تک سیکھنا چاہیے؟ مرتے دم تک. یعنی اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، ہمیشہ ہی انسان کو سیکھنے والا ہونا چاہیے. کیونکہ جو خیر کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس کے لیے باقی مخلوق دعائیں کرتی ہے. یعنی خیر و برکت ہوتی ہے اس کی زندگی میں جو علم کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اپنی زندگی لگا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 سال تک، یعنی نصف سینچری تقریباً بنتی ہے، جس میں انہوں نے لوگوں کو سکھایا اور دین آگے پھیلایا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا 5 چیزیں یا 5 جانور فواسق و فاسق ہیں، یقتلنا قتل کیے جائیں گے، فی الحرم حرم میں، یعنی حرم میں باقی چیزوں کو مارنے سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ گھاس توڑنے، پتے توڑنے سے بھی منع کیا گیا، لیکن ان جانوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ یہ نقصان دہ ہے. کیا کیا؟ الفارۃ چوہیا یا چوہا، والاقرب بچھو، والحدیہ چیل، والغراب کوا، والکلب العقور باولا کتا، کیونکہ یہ سب جان لیوا ہو سکتے ہیں، نقصان دہ ہو سکتے ہیں. ہم اگلی حدیث پڑھ کر، کیونکہ وہ بھی اس سے ملتی جلتی، پھر اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں. حدثنا عبد اللہ ابن مسلمۃ اخبرنا مالک عن عبد اللہ ابن دینار عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 5 من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح علیہ الاقرب والفأرة والکلب العقور والغراب والحدأة. تھوڑے سے لفظوں کا فرق ہے، بات وہی ہے. عبداللہ بن مسلمہ، ان کی جو نسبت ہے وہ قانبی ہے، پیچھے ان کا ذکر گزر چکا ہے، روایت کرتے ہیں اور حدیث روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، 5 من الدواب جانوروں میں سے، من قتلہن جس نے ان کو مار ڈالا، وہو محرم اور وہ احرام کی حالت میں ہے، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں. الاقرب بچھو، والفأرۃ چوہیا یا چوہا، والکلب العقور باولا کتا، والغراب کوا، والحدأۃ اور چیل. یہ فاسق جانور ہیں، ان کو
ہل میں اور حرم میں. ہل کہتے ہیں جیسے ہم اب اس وقت ہل میں ہیں, اور حرم کہتے ہیں جہاں کچھ مخصوص پابندیاں ہوتی ہیں, کچھ کام نہیں کیے جا سکتے. تو ان دونوں جگہ پر ان کو مارا جا سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے اس حدیث میں ذکر آیا ہے بچھو کا. بچھو جو ہے وہ ایسا جانور ہے کہ جب اس کو موقع ملے وہ کیا کرتا ہے, ڈس لیتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا, یعنی نبی کو بھی نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچھو پر لعنت کرے, یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو, اسے مار دیا کرو, ہل میں ہو یا حرم میں, دونوں جگہ. حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی اس کو مارنے کا حکم ہے, یہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کو مار سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے بھی 2 کالے جانوروں کو مار ڈالو, یعنی سانپ اور بچھو. یعنی اس وقت یہ نہ سوچو اچھا میں ذرا نماز پڑھ لوں پھر میں اس کی خبر لیتی ہوں, جب تک کیا ہو جائے گا, یا وہ بھاگ جائیں گے اور پھر کسی وقت حملہ آور ہوں گے یا پھر کاٹ جائیں گے. اگر بچھو کاٹ جائے تو اس کے علاج کے طور پر دم بھی کیا جاتا ہے, یعنی اس کے بچھو کے کاٹے کا دم بھی ہوتا ہے. عبد الرحمن بن اسود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زہریلے جانور کے کاٹنے پر دم کرنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زہریلے جانور کے کاٹنے پر دم کرنے کی اجازت دی ہے. ہر زہریلے جانور کی, بچھو ہو یا سانپ ہو, اسی طرح بعض اوقات وہ زنبور ہوتی ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, مکھی, ڈیمو جس کو کہتے ہیں, وہ بھی کاٹ جاتا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر دم کرنا چاہیے. دوا وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دم بھی کریں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کو بچھو نے ڈنگ مار دیا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دم کر دوں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے, یعنی دم کر دینا چاہیے جس کو آتا ہو. اس میں کیا دم ہو سکتا ہے؟ سورۃ فاتحہ کا دم ہو سکتا ہے, یہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. تو یعنی جو بھی مسنون اذکار ہیں ان میں سے پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے. جابر کہتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے, وہ بچھو کے کاٹے پر دم کرتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر دم سے منع فرمایا تھا. تو وہ آپ کے پاس آئے کیونکہ دور جاہلیت میں شرکیہ دم کرتے تھے لوگ, اس لیے آپ نے اس سے منع کر دیا تھا. جیسے لوگ قبروں پہ جا کے شرک کرتے تھے تو آپ نے قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا, بعد میں اس کی اجازت دی گئی. تو اسی طرح دم کی بھی اجازت پھر دی گئی, یعنی جب لوگوں کی اصلاح ہو گئی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے اور میں بچھو کے کاٹے پر دم کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو پہنچائے, یعنی آپ نے اس کو اجازت دی. اب یہ ہے کہ ایک موقع پر کچھ مسلمان جو تھے وہ سفر کر رہے تھے. 3 لوگ تھے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی مہم پر بھیجا تھا. تو وہ ایک بستی میں ٹھہرے اور جب انہوں نے بستی والوں سے کچھ کھانا وغیرہ مانگا تو انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. تو اتفاق یہ ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. اب ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آخرکار مجبور ہو کر ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا تم میں سے کوئی بچھو کا دم کر سکتا ہے؟ تو یہ صحابی ابو سعید خدری انہوں نے اس بات کو روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, لیکن جب تک تم ہمیں بکریاں نہیں دو گے میں اسے دم نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے, تم دم کرو. تو کہتے کہ میں نے اس آفر کو قبول کر لیا. میں نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس مریض پر دم کیا, 7 بار. ٹھیک ہے, تو دم کا طریقہ بھی پتہ چل گیا نا سنت سے کیسے کرنا. مسلسل 7 بار, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بار پڑھ کے کر دیا جائے, پھونک مار دی جائے, دوسری دفعہ پھر پڑھ کے پھر پھونک مار دی جائے, تیسری دفعہ پھر, چوتھی دفعہ, 5ویں دفعہ, 6ٹھی دفعہ, 7ویں دفعہ. تو 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر جب دم کیا گیا تو وہ بندہ صحت یاب ہو گیا, اس کا درد چلا گیا, اس کی تکلیف چلی گئی. اور کہتے ہیں کہ ہم نے بکریاں وصول کر لی, لیکن پھر ہمارے دل میں شک پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ حلال بھی ہے کہ نہیں.
یہ جائز تھا یا نہیں. تو ہم نے کہا کہ جلدی نہ کرو، یعنی ان کو کاٹو نہیں، کھاؤ نہیں، جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جائے. کہتے کہ جب ہم واپس آئے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یعنی اس طرح ان لوگوں سے اپنی مہمانی وہ وصول کی ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ سورت دم ہے، یعنی کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، بکریاں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کام کو کاروبار بنا لے اور دکان کھول کے بیٹھ جائے اور دم کر کے لوگوں سے اس کے باقاعدہ فیس وصول کرنا شروع کر دے. اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. لیکن جب کسی کو کوئی تکلیف ہو اور آپ اچھی طرح قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو آپ دم کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو دم کرنا چاہیے اور باقیوں کو اجازت نہیں، یا یہ کہ کسی کو اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں، اجازت مطلب یہ ہے کہ جس کو صحیح سورت فاتحہ پڑھنی آتی ہے، کیونکہ صحیح پڑھیں گے تو پھر ہی اس کا فائدہ ہوگا نا، اثر ہوگا. اگر پڑھی کچھ اور رہے تو پھر کیا اس مقصد کے لیے تو نہ ہوا. تو بہرحال کوئی بھی ایک ماں اپنے بچے کو دم کر سکتی ہے، بچہ ماں پہ دم کر سکتا ہے، بہن بھائیوں پہ کر سکتے ہیں، کسی پہ بھی کر سکتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں کاٹ دیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا نہ اس کے علاوہ کسی کو. پھر پانی اور نمک منگوا کر آپ اس جگہ پر لگاتے رہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف روحانی علاج نہیں بتایا کہ ڈپریشن کا یا دل کی تکلیف یا وسواس اور ان چیزوں کا، بلکہ جسمانی بیماریوں کے بھی علاج بتائے. تو آپ نے پانی اور نمک اس جگہ پر لگایا اور لگاتے رہے جب تک وہ تکلیف رہی. اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے. یہاں تعداد نہیں مقرر کی گئی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب آپ دم کریں تو ضروری نہیں کہ ساتھ ہی، اگر ساتھ پر آپ کی تکلیف دور نہیں ہوئی تو آپ اس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے ٹھیک ہو گئی ہے تو وہاں بھی روک سکتے ہیں. تو ساتھ جسمانی طور پر بھی اس کا علاج کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دم بھی کریں. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دم کے علاوہ دوا کرنا بھی ضروری ہے، یعنی دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کی جائے اور دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی جائے. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، یا صرف دوا کرتے ہیں یا صرف دعا کرتے ہیں. تو ان دونوں کو اگر کمبائن کر لیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اور اگر آپ چاہیں کہ بچھو کاٹے ہی نہ آپ کو تو اس کے لیے یہ وظیفہ لازم پکڑ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آپ کی خدمت میں اصل میں حاضر ہوا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچھو نے کاٹا، مجھے اس سے شدید تکلیف پہنچی، اس نے کل رات مجھے کاٹا. آپ نے فرمایا اگر تم شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیتے تو تمہیں وہ بچھو نقصان نہیں دے سکتا تھا. اور وہ کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ ایاک نستعین جو ہے نا، اس میں صبح شام کی دعا میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کو پڑھنا لازم کر لیں. کوئی چیز پھر انشاءاللہ نقصان نہیں دے گی. اسی طرح یہ کبے کا ذکر آیا ہے، اس میں ہر کبا مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کبا مارنا چاہیے جس پر سفید نشان ہوتا ہے، یعنی خاص قسم کا کبا، کیونکہ ہر کبا اس طرح نقصان دہ نہیں ہے. کبے کا فائدہ بھی ہوا. قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تھا تو اس وقت کس نے آ کے بتایا تھا کہ قبر کیسے کھودتے ہیں؟ کبے نہیں. تو ہر کبے کو مارنا نہیں چاہیے. خاص قسم کا کبا ہوتا ہے کہ جو مردہ لاشیں وغیرہ کھاتا ہے، اس کو مارنا چاہیے. اور اس کے پیٹ اور پشت پر سفیدی ہوتی، بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے ایک طرح سے. اور دوسری حدیث سے جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں خاص طور پر ابقا کا لفظ آیا ہے، غراب کا لفظ نہیں ہے، ابقا. اور ابقا سے مراد ایسا کبا جس کی پیٹھ پر یا سینے پر سفید نشان ہو. اور کبا جو ہے یہ بھی فاسق جانور ہے، یعنی انسان کو نقصان دے سکتا ہے. خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز کھانے کی پکڑی ہو تو بعض اوقات اچانک آ کے جھپٹتا، اور خاص طور پہ اگر ان کے کسی کبے وغیرہ کو کچھ نقصان دے دے نا، ان کے بچے انڈے کو پکڑ لیں تو پھر آپ دیکھیں پوری فوج کی فوج جمع ہو جاتی ہے اور ایسی حملہ آور ہوتی ہے کہ انسان جان نہیں بچا سکتا. تو اس لیے ان کا بھی ایک شر ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ان کو فاسق بھی کہا گیا اس لیے کبے کا گوشت حلال نہیں ہے، یعنی اس کو کھایا نہیں جا سکتا جیسے اور باقی چیزوں کو کھایا جاتا ہے.
ہاں کبے کی طرح ٹھونگے مار کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو جانے والی عورتیں ہیں وہ کم ہوگی جس طرح ایک خاص قسم کے کبے کی مقدار کم ہے. یعنی کبے کی کئی قسمیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حج یا عمرہ کے سفر میں عمرو بن العاص کے ساتھ تھے. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا دیکھو تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے، یعنی آس پاس دیکھو. ہم نے عرض کیا کہ چند کبے نظر آ رہے ہیں جن میں ایک سفید کبا بھی ہے جس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ رنگ کے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں صرف وہی عورتیں داخل ہو سکیں گی جو کبوں کی اس جماعت میں اس کبے کی طرح ہیں، یعنی بہت سی میں سے کم. اور عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ زبان کا غلط استعمال، گالی گلوچ کرنا، غیبت، چغلی اور اس طرح کی چیزیں، اور شوہروں کی ناشکری کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.